افسانہ کردار۔ گاؤں کے 300 گھر ویران ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ شہر میں کام کر رہے اس گاؤں کے مردوں کو زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ 300 عورتیں ایک ساتھ بیوہ ہوئی تھیں، جن میں سے 200 مسلم اور 100 غیر مسلم تھیں۔ کچھ ایک تو ایسی تھیں کہ اس وقت تک ان کے ہاتھوں سے پہلے مہندی بھی ابھی پھیکی نہ پڑی تھی، اور کچھ بچے اپنے باپ کا منہ بھی نہ دیکھ پائے تھے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں کو دوسرے بچوں کو اپنے باپوں کے کندھوں پر چڑھا دیکھ کر حسد سے آنکھیں ڈبڈبا کر پلٹ جاتے۔ مولوی صاحب نے پچھلے 1 سال سے گاؤں کے مردوں اور عورتوں کو عجیب قسم کا درس دینا شروع کر دیا تھا کہ معاشرے میں بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے پھر سے خوشیاں تلاش کرنا اور ان کا خیال رکھنا معاشرے کے سبھی لوگوں کا کام ہے۔ ان کی کوششیں رنگ لائیں اور سال بھر میں 100 گھر عقدثانی کے ذریعے آباد ہو گئے تھے۔ خود انہوں نے بھی 2 بیوہ عورتوں کی ذمہ داری شوہر بن کر ہی لی تھی، اور ان کے ننھے منھے بچوں کو باپ کے کندھے نصیب ہو گئے تھے۔ سوکھے لبوں پر پھر سے مسکراہٹیں رقص کرنے لگی تھیں۔ گاؤں پھر سے چوڑیاں اور پائلوں کی جھنکار سے کھنک اٹھا تھا۔ مولوی صاحب کی لگاتار کوششوں سے مزید کچھ گھر آباد ہو چکے تھے اور کچھ ہونے والے تھے۔ مولوی صاحب نے اگلے جمعے کو اجتماعی نکاح کا دن مقرر کیا۔ وہ تمام معاملات طے کر کے گھر گئے ہی تھے کہ ان کا دروازہ بج اٹھا۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا تو دیکھا بہت ساری عورتیں سفید ساڑیوں میں لمبا گھونگھٹ نکالے سر جھکائے کھڑی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں کلمہ لکھے جھنڈے تھے۔